بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ کل سبق نمبر 7 میں تعقید معنوی کا بیان چل رہا تھا۔ تعقید معنوی کی تعریف کی گئی تھی۔ آج پھر سے تعقید معنوی کی تعریف آپ حضرات کے سامنے ہے، جو اسکرین پہ ظاہر ہو رہی ہوگی۔ تعقید معنوی کلام میں کچھ ایسی معنوی پیچیدگی ہو جس کے سبب اس کا مفہوم سمجھنا دشوار ہو، جیسے نشر الملک السنتہ فی المدینۃ۔ السنت جمع ہے لسان کی۔ بادشاہ نے اپنے جاسوسوں کو شہر میں پھیلا دیا۔ اس سے پہلے آپ نے تعقید لفظی کو جان لیا۔ تعقید لفظی میں کیا تھا کہ لفظ کے اندر تقدیم و تاخیر، فصل یا وصل کرنے سے جو معنی کے اندر خرابی پیدا ہوتی، جو مفہوم کا سمجھنا مشکل ہو رہا تھا، تو وہ تعقید لفظی تھی۔ تعقید معنوی کے اندر بھی معنی کا سمجھنا دشوار ہوتا ہے، لیکن لفظ میں، الفاظ میں تقدیم و تاخیر یا وصل اور فصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ تعقید معنوی کے اندر متکلم کوئی لفظ بولتا ہے اور کنایتاً اس سے ایسا مفہوم مراد لیتا ہے جو مفہوم مخاطبین اور سامعین کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ سامعین کا ذہن اس طرف نہیں جاتا۔ متکلم نے جس معنی کو مراد لیا ہے، یا یوں کہیے متکلم نے لفظ سے جو لازمی معنی مراد لیا ہے، سامع کا ذہن اس معنی کی طرف نہیں جاتا ہے، جس کی وجہ سے معنی کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، معنی میں پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ مثال سے سمجھ لیجئے، نشر الملک السنتہ، بادشاہ نے اپنے جاسوسوں کو شہر میں پھیلا دیا۔ السنۃ جمع ہے لسان کی۔ لسان زبان کو کہتے ہیں، تو اس کا لغوی معنی تو ہے کہ بادشاہ نے اپنی زبانوں کو شہر میں پھیلا دیا۔ تو یہ تو ایک عجیب سا معنی ہے، لغوی معنی تو مراد نہیں ہے۔ اب اس سے کیا مراد لیا گیا ہے؟ سامع متکلم کی مراد تک آسانی سے نہیں پہنچ پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ متکلم نے قریب کا معنی چھوڑ کر کے دور کا معنی مراد لیا ہے۔ یعنی جاسوس کے لیے جو قریب کا لفظ ہے، اس لفظ کو استعمال نہ کر کے دور کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جاسوس اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو وہ اپنی زبان سے زیادہ اپنی آنکھ کا استعمال کرتا ہے۔ زبان کا استعمال تو بعد کی چیز ہے، پہلے وہ اپنی آنکھوں سے ہر چیز کو نظر میں رکھتا ہے، دیکھتا ہے۔ زبان کا استعمال بعد میں ہوتا ہے،
لہٰذا جاسوس کے لیے اگر آئین کا لفظ استعمال کیا جاتا السنہ کے بجائے تو زیادہ قریب ہوتا اور سمجھنے میں آسانی ہوتی، لیکن متکلم نے قریب والا چھوڑ کر کے دور کا استعمال کیا، یعنی کنایات قریبہ کو چھوڑ کر کے کنایات بعیدہ کو استعمال کرنا، یہ تاکید معنوی ہے۔ آپ تاکید معنوی کو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ تاکید معنوی وہ ہے جس کا معنی غیر ظاہر ہو، جس کا معنوی پیچیدگی اس میں ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے معنی ظاہر نہیں ہوگا، تو جس کا معنی ظاہر نہ ہو، اصلی معنی ظاہر نہ ہو، یعنی معنی مقصود کی طرف ذہن کو منتقل ہونے میں خلل واقع ہو، معنی مقصود کی طرف ذہن کو منتقل ہونے میں خلل واقع ہو، اور خلل واقع کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ متکلم نے ایسا لازمی معنی مراد لیا ہے جس کے لیے کئی واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہی جو میں نے کہا کہ کنایات قریبہ کو چھوڑ کر کنایات بعیدہ کو مراد لینا، اگر کنایات قریبہ ہے تو اس میں واسطے کم ہوں گے، اور اگر کنایات بعیدہ ہے تو اس میں واسطے زیادہ ہوں گے۔ تو خلل کیوں واقع ہوتا ہے؟ متکلم نے ایسا لازمی معنی مراد لیا ہے جس کے لیے کئی واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ اس طور پر کہ مرادی معنی کا سمجھنا اصل معنی سے بعید ہے، لہذا کثرت وسائط کی بنا پر واسطوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں خلل واقع ہو گیا، اس لیے اس میں تاکید معنوی پیدا ہو گئی۔ اب یہاں سے ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے، کثرت وسائط کے بعد واسطوں کے زیادہ ہونے کے بعد اگر خلل واقع ہوتا ہے تو اس میں تاکید معنوی ہوگی، لیکن اگر واسطے زیادہ ہونے کے بعد بھی خلل واقع نہ ہو، اس کا مرادی معنی سمجھنا آسان ہو، سامع کے لیے کوئی مشکل نہ ہو، تو پھر ایسے کلمات کو ہم تاکید معنوی سے تعبیر نہیں کریں گے۔ مثلاً کہا جاتا ہے زید کثیر الرمادی، زید کی سخاوت کو بیان کرنے کے لیے کہ زید سخی ہے، اس کے لیے بولا جاتا ہے زید کثیر الرماد۔ کیا مطلب؟ اس میں واسطے زیادہ ہیں، زید زیادہ راکھ والا ہے۔ راکھ والا کیوں ہے؟ اس لیے کہ لکڑیاں زیادہ جلتی ہیں۔ لکڑیاں کیوں زیادہ جلتی ہیں؟ اس لیے کہ کھانا زیادہ بنتا ہے۔ کھانا زیادہ کیوں بنتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے یہاں مہمان زیادہ آتے ہیں۔ تو کئی واسطوں سے معلوم ہوا کہ زید سخی ہے۔
یہاں پر اگرچہ واسطے زیادہ ہیں لیکن اہل ذوق کے لیے، اہل لسان کے لیے اس میں کوئی خلل نہیں ہے، اس کا مرادی معنی سمجھنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں اگرچہ واسطے زیادہ ہیں پھر بھی اس کو تعقید معنوی میں شامل نہیں کیا جائے گا، لہذا یہ کہا جائے گا کہ او کنایات جس کو عرب جس غرض کے لیے استعمال کرتے ہیں، متکلم اس سے دوسری غرض مراد لے تو یہ استعمال عرب سے خارج ہونے کی وجہ سے تعقید معنوی میں آ جائے گا۔ او کنایات جس کو عرب کسی دوسری غرض کے لیے استعمال کرتے ہیں، اب متکلم اس سے دوسری غرض مراد لے تو یہ استعمال عرب سے خارج ہونے کی وجہ سے تاکید معنوی میں آ جائے گا، چونکہ اس کا معنی واضح نہیں ہے۔ عرب والے اس کو دوسرے معنی میں استعمال کرتے ہیں اور متکلم نے اس سے دوسرا معنی مراد لیا ہے، اس لیے ذہن اس طرف نہیں جائے گا، معنی مرادی سمجھنے میں خلل واقع ہوگا، لہذا اس میں تاکید معنوی آ جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے دیکھیے فصاحت متکلم۔ وہ ایسا ملکہ ہے جس کے ذریعہ متکلم فصیح کلام کے ذریعے مقصود کی تعبیر پر قادر ہو۔ ایسا ملکہ ہے، ایسی صلاحیت ہے جس کے ذریعے متکلم فصیح کلام کے ذریعے مقصود کی تعبیر پر قادر ہو۔ جی، جب یہ صلاحیت آپ کے اندر آ جائے گی، یعنی فصاحت و بلاغت آپ کے اندر آ جائے گی، فصاحت و بلاغت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، فصاحت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن علوم کی ضرورت ہے، جن فنون میں مہارت کی ضرورت ہے، جب ان فنون اور علوم میں مہارت حاصل ہو جائے گی تو پھر متکلم فصیح کلام کے ذریعے مقصود کی تعبیر پر قادر ہو جائے گا، لہذا اس وقت اس کو فصاحت متکلم سے تعبیر کریں گے۔ آگے دیکھیے فائدہ، تنافر کا علم ذوق سلیم سے، مخالفت قیاس کا صرف سے، ضعف تالیف اور تعقید لفظی کا نحو سے، تعقید معنوی کا علم بیان سے، غرابت اور کراہت فی السمع کا علم کلام عرب کا بکثرت مطالعہ کرنے سے ہوتا ہے۔ جی، تنافر کا علم ذوق سلیم سے، ذوق سلیم ایسا ملکہ ہے، ایسی صلاحیت ہے جس سے انسان الفاظ کے، کلام کے حسن کو پہچان سکے اور کراہت یا غرابت وغیرہ کے جو اسباب ہیں ان اسباب کی تمیز کر سکے، پہچان سکے، اس کو ذوق سلیم کہتے ہیں۔ اب ذوق سلیم حاصل کیسے ہوگا؟ تو ذوق سلیم حاصل ہوگا ان علوم کو، یعنی بلاغت، فصاحت و بلاغت کا جو علم ہے، اس علم کے لیے جن دوسرے علوم کی ضرورت ہے
ان علوم میں مہارت حاصل کرنا اور شعراء اور ادباء کے کلام کا کثرت سے مطالعہ کرنے سے ذوق سلیم پیدا ہوتا ہے۔ بقیہ چیزیں سہل ہیں، آسان ہیں۔ مخالفت قیاس کا تعلق صرف سے ہے، ضعف تعلیف اور تعقید لفظی کا نحو سے، تعقید معنوی کا علم بیان سے، غرابت اور قرات علم بیان کا آگے آپ کو آئے گا، غرابت اور قرات فی السماء کا علم کلام عرب کا بکثرت مطالعہ کرنے سے۔ آگے دیکھیے بلاغت کا بیان۔ بلاغت کا بیان بلاغت کے لغوی معنی پہنچنا، انتہا ہونا، پہنچنا، انتہا ہونا۔ بلاغت کو بلاغت اسی وجہ سے کہتے بھی ہیں کہ اس کا معنی، اس کا مفہوم سامع کے قلب تک پہنچ جاتا ہے، اس کا مفہوم سامع کے قلب تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے اس کو بلاغت کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی تعریف دیکھ لیجئے، کسی عظیم مفہوم کو ایسی فصیح عبارت سے ادا کرنا جو نفوس میں مؤثر اور احوال کے مطابق ہو، نفوس میں مؤثر اور احوال کے مطابق ہو، یہ ہے بلاغت۔ اس کی تعریف پہلے بھی ہو چکی ہے جب ہم مبادیات پہ بحث کر رہے تھے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں بلاغت کی تقسیم۔ بلاغت کی دو قسمیں ہیں، بلاغت کلام، بلاغت متکلم۔ بلاغت کلام، کلام کا حالات کے تقاضے کے مطابق ہونا، کلام کا حالات کے تقاضے کے مطابق ہونا۔ جی، حالات جس کلام کا یا جیسے کلام کا تقاضا کریں گے اسی کے مطابق کلام کو لانا، یہ بلاغت کلام ہے۔ مثلا اس کو آپ مثال سے یوں سمجھ لیجئے، ایک شخص ہے جو سامع ہے، ذکی ہے، تیز ذہن ہے، جب آپ اس کے سامنے بیان کریں گے، اس سے کوئی بات اپنے دل کی کہیں گے تو آپ ایجازاً ذکر کریں گے، اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے، چونکہ اس کی ذہانت نے، وہ ذکی ہے تو ذکی ہونا یہ حال ہے، ذکی ہونا یہ حال ہے۔ اس نے، اس حالت نے تقاضا کیا کہ کلام کو مختصر لایا جائے، طول نہ دیا جائے، تو اس نے تقاضا کیا، یعنی ذکی ہونا یہ حال ہے، اس نے تقاضا کیا کہ کلام کو ایجاز کے ساتھ یعنی مختصر لایا جائے، تو مختصر ہونا یہ مقتضا ہے، اور مختصر کلام لانا یہ حالات کے تقاضے کے مطابق ہو گیا۔ جب آپ نے تقاضے کے مطابق کلام کو ذکر کر دیا تو یہ حالات کے مطابق ہو گیا، لہذا یہ بلاغت کلام ہو گیا۔ اب اگر کوئی غبی شخص ہے اس کے سامنے، تو اس کی کند ذہنی نے تقاضا کیا کہ آپ اس کے سامنے تفصیل کے ساتھ ذکر کریں
تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو یہاں پر اس کی کند ذہنی نے تقاضا کیا تفصیل کے ساتھ کلام لانے کا، یعنی اتناب کا۔ تو اتناب یہ مقتضا ہوا، اور کند ذہنی یہ حالت ہے، اس حالت نے تقاضا کیا اتناب کا۔ اب اتناب ذکر کر دینا یہ حالات کے تقاضے کے مطابق ہو گیا۔ جی وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ یہ محاضرہ نمبر 8 ہے۔ انشاءاللہ بعد کے محاضرے میں بلاغت متکلم پر بحث کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔